چاہے 15 کاروبار کر لو، چاہے 1 کاروبار رکھو، چاہے 2 کرو، گھر میں 4 کمانے والے 4 کے 4 چاہے کاروبار میں لگو، چاہے 2 کاروبار میں لگ کے 2 جماعتوں میں باری باری سے پھرو، ہر حال کے اندر جتنا طے کیا ہے اللہ نے اتنا تمہیں ملے گا. حلال کا لوگے حلال کا بن کر ملے گا، حرام کا لوگے حرام کا بن کر ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھا ہے. حالانکہ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے تبلیغ میں لگنے والے ان کی بھی آمدنیاں بڑھ گئی، اور بہت سے تبلیغ میں نہیں لگے ان کی آمدنیاں گھٹ گئی. اس کا الٹا بھی ہو رہا ہے. تو تبلیغ پر ساری بات کیوں ڈالی جائے؟ وہ تو سارا مقدر کی بات ہے، جتنا لکھا ہے اتنا ملے گا. دنیا کے بارے میں تو سمجھ لو کہ جتنی لکھ دی اللہ نے اتنی ملے گی، اس سے زیادہ بھی نہیں ملے گی، اس سے کم بھی نہیں ملے گی. اس میں ہماری محنت کو بھی زیادہ دخل نہیں، بس ہمارے پلنے میں ہمارے کاروبار کو دخل نہیں. وہ تو اللہ پالتا ہے. کاروبار کو ہمیں اس لیے کرنا تاکہ اللہ کے حکموں کو ہم کاروبار میں داخل کر کے دنیا والوں کو بتا دیں کہ حکم خدا کا کاروبار میں یوں آتا ہے. اور اگر ملک آ جائے تو ملک میں حکم خدا کا یوں چلایا جاتا ہے، مال میں یوں چلایا جاتا ہے. دور فاروقی میں ملک اور مال آیا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملک مال میں چلا کے دکھا دیا کہ دیکھو یوں ملک مال میں نبی کا طریقہ چلایا جاتا ہے. اگر یہ ملک مال آ جائے تو یوں نبی کا طریقہ اس میں چلاؤ، تو اس ملک مال کے چلانے پر بھی تم جنت میں جاؤ گے. اور اگر ملک مال نہیں آتا، خالی کاروبار ہے تو کاروبار میں نبی کے طریقے کو چلاؤ. تو یہ کاروبار تو نبی کا طریقہ چلانے کے لیے ہے، پلنے کے لیے نہیں. اس لیے جب اللہ کہیں گے چھوڑو تو چھوڑ دیں گے، جب اللہ کہیں گے لگو تو لگ جائیں گے. کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ پالنے والے اللہ ہے، ہم کاروبار سے نہیں پلتے. نماز آئی کاروبار چھوڑ کے آ جائیں گے، حج آیا کاروبار چھوڑ کے چلے جائیں گے، تبوک کا تقاضا آیا تو کاروباری سیزن کو چھوڑ کر چلے گئے. آج بھی خدا کے دین کا تقاضا آئے گا تو ہم کاروبار کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کاروبار سے نہیں پلتے، ہم کو تو اللہ پالتے ہیں. ہماری پرورش تو اللہ کرتے ہیں، جتنی مقدر کی روزی ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے. بڑھیا اگر کھانا مقدر میں لکھا ہے تو بڑھیا کھا لیں گے. اس کا تعلق مالداری اور غریبی سے نہیں ہے. اگر اللہ نے مرغا لکھا ہے تو مرغا کھائیں گے چاہے غریب ہو، اور اگر دال لکھے تو دال کھانی پڑے گی چاہے مالدار ہو. کروڑ پتی تو دال کھاتا ہے، ڈاکٹر نے گوشت منع کر دیا، اور اس کا باورچی مرغا کھاتا ہے اسی کے دسترخوان پر بیٹھ کر حلال کا. غریب آدمی مرغا کھا رہا اور مالدار دال کھا رہا، وہ مقدر. تو اس بنا پر اچھی طرح سے سمجھ لو دنیا تو اتنی ملے گی جتنی اللہ نے لکھ دی. اگر اس میں حکم اس کا ٹوٹا تو آگے جہنم، اور اگر حکم پورا ہو گیا تو آگے جنت. دنیا تو کم زیادہ ہوتی نہیں، وہ کم زیادہ جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہوتی ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. یہ تو دنیا کے بارے میں کہہ دیا. اور آخرت کے بارے میں کیا فرمایا؟ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جو آخرت کا ارادہ کرے تو یہاں اللہ کہتے کوشش کرے ایسی جیسی کرنی چاہیے. تو یہاں کوشش کو کہہ دیا. خدا بھی جا، ارے جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا من کے قطرے سے اور دوبارہ زندہ کر کے کل قیامت کے میدان میں پوچھے گا، اسے کوئی دیر نہیں لگے گی. انسان بیچارہ غفلت سے ہے، مٹی میں مل گئے، ریزا ریزا ہو گئے، کون زندہ کرے گا؟ ارے اللہ زندہ کرے گا. تیری قبر میں تو چند فٹ کے اندر مٹی ہے، ریزا، اس کو زندہ کرنے میں کیا دیر لگے گی؟ وہ اللہ کہہ رہا. جس نے زمین آسمان کے بنانے میں کسی کا ہاتھ نہیں لگوایا، اکیلے نے بنایا، وہ اللہ کہہ رہا. جو دوبارہ زندہ کرے گا وہ اللہ کہہ رہا آخرت کے بارے میں. ارے جب 5.25 فٹ کا انسان ماں کے پیٹ سے آیا تو چند ایک بارش کا تھا، ماں کے پیٹ میں چند انگل کا تھا. اس کے پہلے منی کے 2 قطروں میں یہ 5.25 فٹ کا انسان تھا، منی کے 2 قطروں میں. اور منی کے 2 قطروں سے پہلے یہ انسان غذا اور خوراک میں تھا، اور غذا اور خوراک سے پہلے یہ انسان چاند کی روشنی میں، تاروں کی تاثیر میں، زمین کے ذرات میں، کھاد کی گندگی میں، سورج کی کرنوں میں، بارش کے قطروں میں، ہوا کی لہروں کے اندر یہ انسان بکھرا ہوا تھا. اور اس کی روح خدا کے خزانے میں تھی، اور اس کا وزن پورے عالم میں کروڑوں میل میں اس کے ذرات دکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے غذا بنائی، مرد عورت نے کھائی، منی بنائی، دونوں ملے، بچہ بنایا،
جان ڈالی، تنگ راستے سے نکالا، دنیا کے اندر مکلف بنایا، بھلا کرے گا، آگے تجھے پیدا کر کے آگے دوبارہ زندگی دے کے جنت میں داخل کروں گا، برا کرے گا تو آگے دوبارہ زندگی دے کے جہنم میں داخل کروں گا۔ حیرت کی بات، بہت سے بچے اس وقت میں ماں کے پیٹوں میں بن رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو ایک وقت میں کروڑوں کام کرتے ہیں، بے حساب کام کرتے ہیں، ایک وقت اس وقت میں اللہ کیا کر رہے ہیں؟ لاکھوں عورتوں کے پیٹ میں بیک وقت بچے بنا رہے۔ یہ تو ان کی قدرت تو دیکھو، اللہ کی طاقت تو دیکھو، لاکھوں عورتوں کے پیٹوں میں بچے بنا رہے، کہیں 1 دن کا حمل، کہیں 2 مہینے کا حمل، کہیں 5 مہینے کا حمل، کہیں 9 مہینے کا حمل، ترتیب سے بناتے چلے جا رہے، اور کروڑوں بیج اس وقت دنیا میں ہے، اس کے اندر سے بیک وقت اللہ پودے نکالتے چلے جا رہے، کہیں انار تو کہیں انگور تو کہیں آم تو کہیں کیلا تو کہیں کچھ، بیک وقت ایک وقت میں سارے کام کر رہے۔ یہ تو ان کی قدرت ہے، اور خزانہ اس کا سمجھو، جتنے بچے اللہ ماؤں کے پیٹوں میں بناتے ہیں، ہر بچے کو 2 آنکھیں دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک سب کو 2 دی، آگے بھی 2 دے گا۔ اب اندازہ لگاؤ خدا کے خزانے میں آنکھیں کتنی، اس کو کبھی ہضم ہی نہیں ہوتا، لگاتے چلے جا رہے، 2 آنکھیں، 2 کان، اور پھر 2 ہونٹ، 2 ہاتھ، 2 پیر، خزانے میں کتنے ہوں گے؟ بے حساب، بے حساب۔ بیج تربوز کا آپ نے زمین میں ڈالا، بیل نکالی، اتنے بڑے بڑے تربوز 10 تیار کر دیے 4 مہینے میں اللہ نے۔ اب کہاں سے آئے؟ اس کے خزانے سے آئے۔ پھر یہ تربوز کے اندر ہر تربوز میں 20 بیج، اور ہر بیج میں 10 تربوز، پھر ہر تربوز میں 20 بیج، ہر بیج میں 10 تربوز۔ اب حساب لگاتے چلے جاؤ۔ یہ تو کمزوری ہماری ہے کہ سارے بیج ہم نہیں بولتے، اگر ہم سارے بیج بول ڈالیں تو کبھی خدا یہ نہیں چاہے گا کہ میں اتنے تربوز کہاں سے لاؤں، اگتے چلے جائیں گے۔ اور جو اللہ میاں دھیمے دھیمے اگاتے ہیں، وہ اللہ میاں اگر ایک دم سے اگا دیں تو زمین آسمان کا خلا تربوزوں سے بھر جائے۔ جو ایک بیج سے نکلے ہیں تربوز، زمین آسمان کا خلا تربوزوں سے بھر جائے۔ ہوائی جہاز، موٹر اور ریل، ٹریفک ساری کی ساری جام ہو جاتی ہے اپنی جگہ، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ پھر اتنے سارے تربوز جو ہیں، ان میں سے بھی ہر تربوز میں 20 بیج، ہر بیج میں 10 تربوز، اس کے رکھنے کی جگہ بھی نہیں، تو معلوم ہوا خدا کے خزانے میں تربوز کتنے ہیں؟ بے حساب۔ یہی تم لگا دو آم کا حساب، انگور کا، امرود کا، یہ حساب تم لگا دو انسانوں کا، ایک مرتبہ مرد عورت کے ملنے میں جو منی نکلتی ہے دونوں کی، اس کے اندر جتنے جراثیم ہیں، اگر ہر جرثومہ ایک بچہ بن جائے تو آدھی دنیا ایک مرتبہ کی صحبت میں انسانوں سے بھر جائے۔ سانپ کی مادہ انڈے دیتی ہے، ایک مرتبہ کے انڈوں کے اندر اگر سارے سانپ بنے تو جنگل دیہات اور شہر سارے سانپوں سے بھر جائیں۔ جتنے برتھ کنٹرول کی ضرورت ہے اتنا برتھ کنٹرول تو اللہ خود ہی کر دیتے ہیں، انسان کو اس کی ضرورت نہیں رہی، وہی پالنے والے ہیں۔ جتنے انسان ماؤں کے پیٹوں میں بنائے، ہر ایک کو شکل الگ دے دی، ہر ایک کو آواز بھی الگ دے دی، تو خدا کے خزانے میں صورتیں بے حساب، خدا کے خزانے میں آوازیں بے حساب، ہر ایک کو الگ الگ دے دی۔ 2 آدمی ایک صورت کے کاپی ٹو کاپی نہیں بنائے، اگر ایسا بنا دے ہم پریشان ہو جائیں۔ گھر کے اندر مرد آیا، باپ اور بیٹے کی ایک جیسی صورت بن گئی تو عورت کو پتا نہیں چلے گا میرا میاں ہے کہ میرا بیٹا، ماں بیٹی کی ایک جیسی صورت بن گئی تو آپ کو نہیں پتا چلے گا میری بیٹی ہے کہ میری بیوی۔ تو اللہ پاک نے کیسا انتظام کیا کہ مصور تو اللہ ہے، یہ ساری صورتیں اللہ کے قبضے میں ہیں، یہ انسان صورتوں سے جڑتا ہے۔ نبیوں نے کہا صورتوں سے جڑنے کے بجائے تو مصور سے جڑ جا، اس لیے کہ اس کے قبضے میں بہت سی صورتیں ہیں، تیرے سامنے تو تیرے کاروبار کی صورت پلنے کی ہے، اور خدا پالنے والا اس کے یہاں پالنے کی بہت سی صورتیں ہیں، چاہے اس تیرے کاروبار کی صورت سے پالے اور چاہے کسی اور صورت سے پالے۔ بتانا میں یہ چاہتا تھا کہ کروڑوں میل کے ذرات کو خدا نے گھیر گھوٹ کے جمع کر کے اس انسان کو ایک مرتبہ زندہ کیا، تو قبر کے اندر جو چند فٹ کے اندر تیرے ذرات بن گئے مرنے کے بعد، تو کیا ان کو جوڑ کر قیامت کے دن اللہ تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟
کروڑوں میل سے تو ذرات کو جوڑ چکا. کہاں سورج, کہاں چاند, اس کی کرنیں, اس کی بارش کے قطرے, یہ سب کو جوڑ کے اللہ نے انسان کو بنا دیا اور اندر جان ڈال دی. اور قبر سے چند فٹ میں ہے, اس میں تیرے ذرات ہیں. تو اس کو جوڑ کر کل قیامت کے میدان میں اللہ تجھے دوبارہ زندہ کر کے اور ہر آدمی سے 5 باتیں اللہ پوچھیں گے. تیری عمر کہاں گزاری, تیری جوانی کہاں گزاری, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں پر خرچ کیا, جتنا جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا. درمیان میں کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا. براہ راست اللہ پوچھیں گے, یہ 5 باتیں پوچھیں گے. ہر آدمی کو اس کا جواب دینا ہوگا. آخرت میں جس کے درجات اونچے ہو گئے ہمیشہ اونچے رہیں گے, نیچے ہو گئے ہمیشہ نیچے رہیں گے. اور جو آدمی جہنم میں چلا گیا بے ایمانی اور کفر کی حالت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اگر ایمان کی حالت میں اعمال کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں گیا تو بد اعمالیوں کی سزا بھگت کر پھر ایک دن جنت میں جا کر ہمیشہ رہے گا. وہ اللہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کو اتنی دوں گا جتنی میں لکھ چکا, لیکن آخرت اتنی دوں گا جتنی تو محنت کرے. یہاں پر ہم کو محنت کا مکلف بنایا. یہ بات الگ ہے کہ اللہ کا علم بڑا کمال والا, اسے یہ بھی معلوم ہے کہ کون کتنی محنت کرے گا. یہ اس کے علم کا کمال ہے. انسان آخرت کے لیے جتنی محنت کرے گا اتنا اللہ اس کی آخرت کو منائے گا. دنیا کے لیے تو جتنا میں نے ارادہ کیا اتنا دوں گا. خدا کی شان قرآن کہہ رہا, ہمارا تمہارا پیدا کرنے والا اللہ کہہ رہا, کرتا دھرتا اللہ کہہ رہا, وہ اللہ جو کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج نہیں وہ کہہ رہا. اور کس سے کہہ رہا؟ اس انسان سے کہہ رہا جو اپنے بننے میں خدا کا محتاج, جو اپنے پلنے میں خدا کا محتاج, جو اپنے مرنے میں خدا کا محتاج. مرنا بھی ہمارے بس میں نہیں, مارنے کا ارادہ اللہ کریں گے تو مرے گا ورنہ نہیں مرے گا. اس انسان سے اللہ کہہ رہے ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جو آخرت سے ارادہ کرے اس کے لیے محنت کرے جیسی کرنی چاہیے اور اس کے دل میں خدا کا یقین بھی ہو تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر تمہاری محنت ہوگی, قدر ہوگی اور قدر کرنے والا اللہ ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میاں آخرت کا کام تو کرے, باقی دنیا بھی تو ہے, پیٹ بھی تو ہے, کاروبار بھی تو ہے, آخر بیوی بچے بھی تو ہیں. یہ تو بات ٹھیک ہے اللہ میاں تمہاری ہم آخرت کا ارادہ کریں اور اس کے لیے خود کوشش کریں اور آپ قدر کر کے جنت بھی دو گے. رہی دنیا تو اس کا کیا ہوگا تو اس کا جواب دیتے ہیں کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ. اللہ کہتے ہیں اس کو بھی دیں گے اس کو بھی دیں گے. من عطاء ربک وما كان عطاء ربك محظورا. جو آدمی دنیا کے لیے ساری طاقت خرچ کرے اس کو بھی دے دیں گے جتنی لکھی, جو آدمی آخرت کے لیے ساری طاقت خرچ کر دے اس کو بھی دے دیں گے جتنی لکھی. عطاء دنیا سے ہم کسی کو محروم نہیں کریں گے, جتنی لکھی اتنی دیں گے. تو بھائی بڑی سمجھداری کی بات ہمارے بہت سے ساتھیوں نے اختیار کر دی کہ انہوں نے بیچاروں نے دین کے کام کو اپنا کام بنا لیا اور اپنا تھوڑا بہت جا کے اپنا کاروبار گھر بھی صحابہ کی طرح دیکھ لیا اور اسی میں بازو کو بیچارے تندرستی کے ساتھ گزار رہے ہیں اور بازو کو اللہ نے خوشحال بنا دیا اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر مطمئن ہیں کہ میری مقدر میں گڑ چنے لکھے تھے میں گڑ چنے کھا لوں گا اور اس کی مقدر میں مرغا لکھا تھا مرغا کھا لے گا. لیکن یہ بجائے مرغا کھانے کے اس نے سوچا کہ بھائی میرا پڑوسی کو دال بھی نہیں مل رہی تو چلو بجائے میں مرغا کھانے کے دال کھا لوں اسے بھی دال کھلا دوں. یہ الگ بات ہے. تو اللہ کہتے ہیں کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. ارے دیکھ لے انسان کیسا اتار چڑھاؤ ہم نے روزی کے مسئلے میں کیا. کسی کو کروڑ پتی بنا کر دال کھلا دی اور کسی کو باورچی بنا کر غریب کو مرغا کھلا دیا اور کسی کو 10 منٹ کے ٹیلی فون میں 50,000 دے دیے اور کسی کو 10 گھنٹہ کام کرا کے 15 روپے دیے. دیکھ رہے کیسا اتار چڑھاؤ ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. اس کو مت دیکھ دنیا میں کتنا ملا کتنا نہیں ملا, یہ دیکھ کہ آخرت کے لیے تو نے کیا کیا. وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا.
بڑے درجات تو آخرت کے، فضیلت تو آخرت کی ہے، ہمیشہ کے لیے جو باقی رہے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بات بالکل سیدھی پٹی، دل کے اندر سے جب دنیا کی محبت نکل جاتی ہے تو بعض مرتبہ اللہ اس دنیا کو قدموں پر ڈال دیتے ہیں۔ دور نبوی، دور صدیقی میں دنیا کی محبت دل سے سب نے نکال دی اور خوب دین کے لیے قربانیاں دے ڈالی، تو دور فاروقی میں اللہ نے دنیا کو لا کے قدموں پر ڈال دیا، اور جب دنیا کو لا کے قدموں پر ڈالا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے اور یہ کہا کہ دنیا آ گئی، اب کیا کروں میں؟ لیکن چونکہ خلیفہ راشد تھے اس بنا پر انہوں نے اس کی ترتیب دے دی کہ یہ دنیا جب آ گئی تو اس کی پھر یہ ترتیب ہوگی، اس کو یوں خرچ کریں گے، یوں خرچ کریں گے۔ رہی ہماری زندگی تو ہماری زندگی تو بالکل سیدھی سادھی رہے گی۔ تو باہر کیس میں یاد کر رہا تھا کہ دنیا تو اتنی ملے گی جتنی اللہ نے لکھی، دین اتنا ملے گا جتنی آدمی محنت کرے، اور دین کی بنیاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو نہیں بنایا بلکہ اللہ کی رضامندی کو بنایا۔ دین کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی کرے تو طاقت والا دین اسے ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی ملا کہ بنی اسرائیل جو تھے بڑا اتار چڑھاؤ ان میں آیا، اور بنی اسرائیل کے قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس لیے ذکر فرمائے کہ قیامت تک اس امت مسلمہ کے ساتھ وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ حزب النال بالنار، حزب النال بالنار، سابق النال بالنار۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ جیسے دو جوتیاں برابر ہوتی ہیں اسی طریقے سے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا یہ میری امت کے ساتھ ہوگا، بالکل طے شدہ بات۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان کی اولاد میں جو آئے بنی اسرائیل، ان لوگوں نے جب نبیوں کی بات کو مانا اور قربانیاں دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اوپر کر دیا۔ شروع کا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، کتنے مجاہدات کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام رہے۔ آخری انجام کیا نکلا؟ آخری انجام یہ نکلا کہ وزارت مصریہ کے تخت پر بیٹھ گئے۔ میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اسباب کی دو قسمیں، اسباب ظاہریہ، اسباب غیبیہ۔ اسباب ظاہریہ کا اختیار کرنے کے ہم مکلف ہیں، ہم اسباب ظاہریہ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے سبب ظاہری اختیار کرایا، ان اصنع الفلک بأعیننا، کشتی بناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا علمناہ صنعۃ لبوس لکم، زرع بنانا سکھایا۔ اسباب ظاہریہ کا اختیار کرنا یہ قرآن کے خلاف نہیں، لیکن اسباب ظاہریہ کو ایسے طریقے پر اختیار کرو جو شریعت کے خلاف نہ ہو، بس، یعنی اسباب غیبیہ خلاف نہ ہو جائیں، اسباب ظاہریہ اختیار کرو، تدبیر کرو۔ تقدیر کا یقین جما کر تدبیر کو مت چھوڑو، تدبیر تو کرو، لیکن وہ تدبیر خدا کے کہنے کے مطابق کرو۔ اگر چل گئی تو بھی کامیاب، نہ چلی تو بھی کامیاب، کیونکہ حکم خدا کا پورا ہوا تو آسمانوں پر انجام تمہارا اچھا لکھا گیا۔ اور اگر تدبیر کی حکم خدا کا توڑ کر وہ چلی تو بھی انجام برا آئے گا، اس سے وہ اوپر کا فیصلہ تمہارے خلاف ہوگا۔ تدبیر کی اور حکم بھی پورا کیا لیکن وہ نہیں چلی، پھر بھی آسمانوں پر فیصلہ تمہارے موافق ہوگا، انجام تمہاری کامیابی کا آئے گا۔ اس کا انتظار مت کرو کہ کام بنے، کام تو بنے گا اللہ کے ارادے سے، ارادہ اللہ کا نہیں ہوگا تو نہیں بنے گا، لیکن اس کی تدبیر کرو وہ جو شریعت کے موافق ہو۔ تدبیر کو ہم نہیں روکتے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تدبیر کی کہ باپ کی محبت، باپ کے دل میں ہماری محبت آئے، کوئی حرج نہیں، باپ کا محبوب بننے کی تدبیر کرنا کوئی حرج نہیں، لیکن تدبیر جو کی وہ شریعت کے خلاف کی۔ بھائی کو کنویں میں ڈالا، 5 روپے بھائی کو بیچ کھایا، تدبیر چل پڑی ان کی کہ بھائی دور چلا گیا تو باپ ہم سے محبت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا۔ تدبیر کی اور چلی لیکن شریعت کے خلاف تھی تو آسمانوں پر فیصلہ ان کے خلاف ہوا۔
جو ابھی نہیں پتا چلتا